فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بچہ جو بزرگ جو نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کے ساتھ یاد لگاتا ہے قرآن کو پیار سے پڑھتا ہے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے قرآن کے ساتھ جاری مانتا ہے جب حشر کا دن ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا توجہ کرنا پھر توجہ کرنا سامنے موت جب حشر کا دن ہوگا اس وقت قرآن جائے گا رب کی بارگاہ میں جب عرض کرے گا اے رب العالمین تاج الخلافہ مولا میرے اس یار کو تاج والا عزت والا تاج پہنا دے قرآن کی عرض کرے گا اس وقت یوم یسیر المرء من ابیہ و امیہ و اخیہ اور جس دن نہ پیر باپ کو نہ باپ بہن کو نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو جانتا ہوگا اس وقت قرآن کہے گا اے رب العالمین میرے یار کو اس قرآن کرنے والے کو آج عزت والا تاج پہنا دے حامل موتر جب رب کائنات تاج پہنا دے گا اس وقت قرآن عرض کرے گا مولا ابھی وقت نہیں اس کو عزت والا نماز بھی پہنا دے قرآن کا کہے گا مولا عزت والا نماز پہنا دے ابھی کہے گا قرآن یار کوئی بات نہیں اسے جنگل میں دوست سے ملا تو پتا چلا جو قرآن کو پڑھتا ہے یا میں ابھی عمر میں نبی کو امی معافی وہ جس دن نہ پیر کرا لوں نہ پلاس پہن لوں نہ بیوی بن لے لوں نہ بندہ بیوی لوں نہ بیٹا باپ لوں نہ باپ بیٹے لوں جانتا ہوگا وہ اس وقت اگر ایک نیکی بھی کم ہو گئی باپ کے پاس بیٹا جائے ابو جی ایک نیکی دے دو تو نیکی نہیں ملے گی نیکی نہیں ملے گی وہ دوستو آج وقت ہے تو دوستو اس وقت اگر تمہاری کسی نے سفارش کرنی ہے تو قرآن ملتا ہے آئیے قرآن کے ساتھ جاری لگائے قرآن کو پڑھے دوستو اگر تم قرآن کو پڑھتے ہیں حشر کی دن تمہاری سفارش کرے گا وہ اسی لیے شاعر کہتا ہے ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا ہوگا سورج تیز آزاد روشنی میں متیا اور رب العالمین جب حشر کا دن ہوگا تو انسان جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے سر کے اوپر عزت والا تاج پہنا دے گا عزت والا لباس پہنا دے گا جب حشر کا دن ہوگا تو کہیں گے او دیکھو اور کتنا خوبصورت رب کائنات نے اس کے سر پر تاج رکھا ہے وہ لوگ کہیں گے او بھائیو وہ دنیا میں رہ کر قرآن پڑھنے والا تھا وہ دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا اس لیے رب کائنات نے تاج رکھ دیا سورج کی روشنی کم ہو جائے گی اس تاج کی روشنی زیادہ ہوگی پتہ چلا کہ اس تاج کے اوپر رب کائنات جوہرات موتی ہیرے ایسے لگا دے گا جس کی روشنی زیادہ ہوگی تو دوستو آئیے جب رب العالمین والدین جو قرآن کی اپنے بچوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے سر پر جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے سر پر رب کائنات ان کے سروں پر تاج بھی رکھے گا اور عزت والا لباس بھی پہنا دے گا تو کتنے وہ خوش قسمت انسان ہوں گے اور جن کے سروں پر لوگ جن کے سروں پر رب العالمین ایسا تاج رکھ دے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی اندازہ لگائے آج یہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے پورے ملک کو پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں اس روشنی سے زیادہ اگر رب کائنات حشر کے دن تاج رکھ دے تو کتنا وہ خوش قسمت انسان ہوگا وہ لوگوں دوستو یاد رکھو آئیے آج اس بیان کو سن کے اپنی صحبت نصوح کرنے اپنے بچوں کو اپنی اس جامعہ سے نمرے فاروق سے پڑھنے کے لیے بھیج دیں آئیے اپنی بات بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں
ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو گمراہ کر دو، مسلمانوں کو گمراہ کر دو۔ شیطان کے چیلے سارے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، توجہ کرنا، پھر توجہ کرنا، جب شیطان کے سارے چیلے چلے جاتی ہیں انسان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو سامنے محترم جب واپس آتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کر کے واپس آتے ہیں تو وہ بڑا ابلیس شیطان پوچھتا ہے آج تم نے کون کون سا کارنامہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے میں نے فلاں مسلمان کے آپس میں جھگڑا کرا دیا۔ ایک کہتا ہے میں نے بیوی کو بندے سے دور کر دیا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ اے سردار آج میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں مسلمان کو شراب پلا دی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے اس کو زنا کی طرف متوجہ کیا، زنا کی طرف لے گیا۔ اپنی ساری باتیں بتاتی ہیں، لیکن ایک ٹکڑا پتھرا شیطان کا چیلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ ابلیس شیطان نے کہا شیطان تو نے آج کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں تو آج بہت تھک گیا ہوں۔ تو بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، تو راستے میں نے اسے اس کے دل میں ایسا رحم ڈال دیا تو قرآن پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ واپس جاتا، میں تھوڑا سا پیچھے ہٹتا، وہ مسجد کی طرف پھر آ جاتا، میں پھر جاتا، اس بچے کو روکتا۔ وہ بچے بھائی قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے بھائی میں تو آج سارا دن اس بچے کو تعلیم سے دور کرتا رہا، اسے یہی کہتا رہا وہ بچے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ کرنا، پھر توجہ کرنا، آخری بات بیان کر رہا ہوں، اس کی بات جانا چاہوں گا۔ وہ شیطان کا جو چیلا تھا وہ کہنے لگا اے سرکار میں سارا دن یہی کرتا رہا ہوں کہ بچے کو مسجد جانے سے، مسجد کے دروازے میں داخل ہونے سے منع کرتا رہا ہوں۔ آخر میں کامیاب ہو گیا، آخر میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو اس نے کہا، وہ سردار کہنے لگا تمام کے لوگوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کس نے سب کو کہ جب بچہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا تو اپنے بڑوں کا احترام کس طرح کرے گا؟ اگر وہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا اپنے چھوٹوں پر رحم کیسے کرے گا؟ دوستو پتا چلا کہ جو شیطان ہے وہ بچے کو بلکہ سب کو نماز سے قرآن سے غافل کرنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نہ اتنا شراب دوسرے گناہوں سے خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ اپنے مسلمانوں کو، جبکہ وہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم اور نماز سے غافل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو آج آپ کے بارے میں آج اس پر میں یہی بات کرتا ہوں کہ دوستو آئیے آج کی بارے میں توبہ نصوح کریں اور سارے اہل محلہ تمام دوستوں سے مجھے یہ عنوان دیا گیا کیونکہ پتا چلا، یہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کے اسلامیہ مسجد میں کچھ کم بچے تلاوت قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو دوستو جو نوجوان قرآن کو مکمل کر چکے ہیں ان سے میں رفاقت کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ بھائیو میں بھی آپ کا بھائی، آئیے جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ سے یہ رفاقت کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ بھائیو آئیے جنہوں نے قرآن کو مکمل اگر سے کر دیا ہے آئیے وہ ترجمہ پڑھے، آئیے وہ تفسیر پڑھے، آئیے قرآن کے معنی وہ مطالب سمجھیے۔ اور جو بچے قرآن نہیں پڑھ رہے اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں، ان کے والدین قابل ہیں، ان کے والدینوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم آئیے اپنے بچے کے سر پر اور اپنے سر پر اس حشر کے دن
اگر تم چاہتے ہو ہمارے سروں پر تاج رکھا جائے تو آئیے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں تاکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے اور حشر کے دن ان کے سر پر رب کائنات عزت والا تاج پہنا دے اور ان کے جسم پر عزت والا لباس پہنا دے۔ تو دوستو، سارے دوستوں سے میں انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور و ضرور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اس چیز کی انشاءاللہ ضرور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام اہل محلہ اس معاملے میں میری ضرور مدد کریں گے۔ انشاءاللہ وہ ضرور و ضرور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت پڑھنے کے لیے ضرور بھیجیں گے اور انشاءاللہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جتنے نوجوان بچے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور قرآن کے معنی و مطالب سمجھنے کے لیے ضرور انشاءاللہ اپنی اس جامعہ مسجد کو انشاءاللہ ضرور آواز کریں گے اور قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہمیں سچی توبہ نصوح کر کے قرآن کے معنی و مطالب سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا علیہ